بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله مولانا العظيم. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی بات کو مانو، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ نے جو فرمایا ہے اسے دل و جان سے مان کر اس پر عمل کرو۔ خطاب ایمان والوں سے ہے۔ اطاعت کا، فرما برداری کا حکم ایمان والوں کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ کافروں کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، ان سے خطاب کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ کافروں سے تو یہ کہا جائے گا کہ تم ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہاں جو لوگ ایمان لا چکے، جنہوں نے اللہ کی خدائی کو تسلیم کر لیا، اس کی بالادستی کو انہوں نے قبول کر لیا، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ، اور جن سے منع کر دیا ہے اس سے رک جاؤ۔ آدمی اللہ کی باتوں پر اس وقت عمل کر سکے گا جب اسے معلوم بھی ہو کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کن باتوں کو حکم دیا ہے، کن باتوں سے اسے روکا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ احکامات کیا ہیں، منہیات کیا ہیں، کس کے کرنے کا حکم ہے، کس کے نہ کرنے کا حکم ہے، تو کیا عمل کرے گا؟ تو یہ حکم ایک دوسرے حکم کو مستلزم ہے، یعنی اس حکم سے ایک دوسرا حکم نکل آیا، وہ یہ ہے کہ پہلے علم حاصل کرو کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، تبھی تو اللہ کے احکامات پر عمل کر سکو گے۔ علم کے بغیر تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ نے کن باتوں کا حکم دیا ہے۔ چونکہ اچھا سوال یہ ہے، اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا پہلے ان باتوں کا علم حاصل کرو جن باتوں کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ کہنا چاہیے نا۔ وہ کہے بغیر ڈائریکٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس لیے کہ ایمان والوں کا جاہل رہنے کا تصور نہیں ہے اسلام میں، کہ ایمان والا حضور کا امتی جاہل بھی رہ سکتا ہے، اسے نہیں سوچا جا سکتا۔ اسلام کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی جو وحی آئی سرکار پر، وہ یہ نہیں آئی کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کہا گیا کہ پڑھو تو پتہ چلے گا کیا صحیح کیا غلط، کیا کرنا ہے تمہیں کیا نہیں کرنا، پڑھو گے تو نہ پتہ چلے گا، باقی مراحل کا بعد میں۔ یہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی کتاب کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید میں جو احکامات دیے گئے ہیں اسے بجا لاؤ، اس کی فرما برداری کرو، نافرمانی نہ کرو۔ سارا دین قرآن کریم میں نہیں ہے جی، اسی لیے ایک حدیث میں
امام الانبیاء سید الکائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے. کیا دیا گیا؟ قرآن مجید دیا گیا. اسی جیسی کچھ اور باتیں بھی اللہ نے مجھے دی ہیں. یہ حدیث ہے، وہ صحیح ترین روایت ہے سند کے اعتبار سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا دین قرآن مجید میں نہیں، اسی لیے دلیل کا مطالبہ تو کیا جا سکتا. بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے. نوجوان ہر روز کچھ نہ کچھ فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ علماء سے کٹنے کی سزا ہے. دلیل کا مطالبہ تو جائز ہے کہ صاحب کیا آپ نے جو بات بیان فرمائی ہے اس کی دلیل دیجئے، لیکن یہ کہنا کہ اس کی دلیل قرآن مجید ہی سے دیجئے، یہ گمراہی ہے. اس لیے کہ قرآن ہی میں سارا دین نہیں ہے، حدیثوں میں بھی ہے. تو فرمایا اطیعوا اللہ، جو احکامات قرآن مجید میں ہیں ان پر عمل کرو. ایک بات. اچھا، بعض احکامات ایسے ہیں جن کے تشریح و تفصیل کی ضرورت ہے. مجمل مبہم احکامات ہیں قرآن مجید میں، جیسے کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو. لیکن آپ پورے قرآن میں نہیں بتا سکتے کہ قیام پہلے ہے یا رکوع پہلے ہے یا سجدے پہلے ہے، کتنے رکوع کتنے سجدے، اس کے اوقات کیا ہیں. اور پھر اس طرح کی تمام تفصیلات کو سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ارشاد فرمایا، اور بہت جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے. تو اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے قرآن مجید میں، لیکن کتنے مال پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، کتنے مال پر، کن کن مالوں پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، وہ ساری تفصیلات جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا ہے. اگر احکامات واضح ہوں، جیسے کہا جاتا چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، ظلم نہ کرو، یہ سب واضح احکامات ہیں. وعدہ خلافی نہ کرو، اپنے بچوں کا قتل نہ کرو، یہ سارے احکامات ہیں. والدین کی نافرمانی نہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ سب بالکل کھلے واضح احکامات ہیں. اس میں کوئی ابہام، کوئی گہرائی، پیچیدگی نہیں ہے. دو چار کی طرح واضح احکامات. کچھ احکامات کی تفصیل کی ضرورت ہے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل کریں گے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن سے ہٹ کر بھی کچھ حضور کو احکامات دیے گئے ہیں. اس کو کہا واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنے کا مطلب اللہ کی کتاب کی اطاعت کرنا، اور اللہ کی کتاب کی فرما برداری کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کتاب اللہ کے اندر کتاب اللہ کا علم نہ ہو. آگے فرمایا واطیعوا الرسول، یا تو خود علم حاصل کرو قرآن مجید کا، اگر نہیں ہے تو جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان سے پوچھ کر عمل کرو. آگے فرمایا واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. یہ فرمایا، اور رسول کی اطاعت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول نے کن باتوں کا حکم دیا ہے. تو جب تک احادیث، اچھا واطیعوا الرسول فرمایا، یہاں ایک بات کی تشریح کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں واطیعوا الرسول سے مراد، اب جب تک حضور زندہ ہیں حضور کو پوچھ کر عمل کرو. حضور کے وصال کے بعد، وفات کے بعد حضور کی احادیث میں غور کرو. لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم میری احادیث کو مضبوطی سے پکڑ لو. فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو. دیکھو حدیثوں میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کسی خاص پس منظر میں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں.
جیسے دیکھو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نسائی کی روایت ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب فرمایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہر آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے، ہے تو حدیث میں اور صحیح ترین روایت ہے، نسائی کی روایت ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور کے گھٹنوں میں درد تھا، بعضوں میں روایت میں آتا ہے کہ جہاں حضور کو پیشاب کرنے کا موقع آ گیا تھا وہ جگہ گندی تھی اس لیے حضور بیٹھ نہیں سکے. اور بعضوں نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی عذر نہیں تھا بلکہ حضور کو یہ بتانا تھا کہ ضرورت کے موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے. یہ قانون بیان کرنے کے لیے، اس لیے کہ قانون کی درجہ بندی اور احکامات کے درجات بیان کرنا بھی نبی کے ذمہ واجب ہے. اس کے لیے نبی اعلیٰ درجے کے عمل کو ترک کر کے ادنا پر عمل کرتا ہے. یہ نبی کی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. اتنے اونچے مقام قرب پر فائز ہوتے ہوئے ادنا درجے کے عمل کو اختیار کرنا نبی کے لیے مجاہدے سے کم نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ حدیثوں میں ایسا آیا ہے. اچھا بخاری شریف کی روایتوں میں 17 جگہ یہ روایت امام بخاری نقل کی ہے. کتنی جگہ؟ 17 جگہ. کہ حضور نے یہ فرمایا، بعض صحابہ کو یا کسی صحابی کو حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا وہاں جاؤ، اس فلاں جگہ جاؤ، وہاں صدقات کے اونٹ ہیں. کیا ہیں؟ ان کا دودھ بھی پیو، ان کا پیشاب بھی پیو. اشربو من البانیہا و ابوالیہا. اب یہ حکم کوئی سنت تھوڑی ہے تو حدیثوں میں اور صحیح ترین روایتوں میں ہے، لیکن یہ حضور کی سنت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جو حکم حضور نے دیا تھا وہ خاص آدمی کو سامنے رکھ کر کے دیا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی خاص بیماری کا علاج ہو اور حضور کو بتایا گیا ہو، اس لیے کہ نبی کا کوئی جملہ یہ وحی کے بغیر صادر نہیں ہوتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور کا جملہ وحی ہوتا ہے. تو فرمایا گیا اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کتاب اللہ کے علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، لہذا کتاب اللہ کا علم حاصل کرو، یا نہیں تو ان لوگوں سے پوچھ کر عمل کرو جن لوگوں کو اللہ نے کتاب اللہ کا علم عطا فرمایا ہے. اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ دیکھو ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہاں یہ کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی عبادت کرو. عبادت تو اللہ کی ہی، عبادت تو اللہ کا حق ہے. نبی کی اطاعت تو کی جا سکتی ہے لیکن عبادت نبی کی بھی، جب نبی کی ہی عبادت نہیں کی جا سکتی تھی اولیاء اللہ کس صف میں؟ اولیاء اللہ کی عبادت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کا مطلب اللہ کے رسول کی سنت کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اور وہ علم کے بغیر نہیں ہے. اسی لیے سنت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اگر سنتوں پر عمل کرنا ہے تو. اور یا تو خود سنتوں کا علم حاصل کرو، نہیں تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سنتوں کا علم عطا فرمایا ہے ان کے پیچھے پیچھے چلو. واطیعوا الرسول. اور یہاں الرسول سے مراد یہ جو الف لام ہے، یہ الف لام عہد کا، اس کو کہتے ہیں یہ الف لام عہد کا ہے. یہاں الرسول سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے. اس لیے کہ اس وقت نہ حضرت موسیٰ کی اتباع سے نجات ممکن ہے، نہ حضرت عیسیٰ کی اتباع سے نجات ممکن ہے. ایک قصہ یاد آ گیا مجھے، سنو. آپ کے پاس وقت ہے؟ ہاں، کھانے کا وقت تو نہیں ہو رہا. یہ ایک پادری دلی آیا. کہاں آیا؟ شاہ عبدالعزیز صاحب. کسی نے کہا یہاں کون بڑا عالم ہے دلی کا؟ اس وقت شاہ عبدالعزیز صاحب کا علم کا ڈنکا بج رہا تھا، بہت بڑے عالم. میں ابھی ان کے مزار پر جا کر آیا دلی میں، دلی گیٹ کے پاس ان کی مزار ہے، قبر بنی ہوئی ہے چھوٹی. بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے. جوانی میں آنکھ چلی گئی تھی ان کی. ان کو 2-3 مرتبہ زہر دیا گیا تھا انگریزوں نے. اتنے بڑے عالم تھے وہ. حافظہ اتنا قوی تھا ان کا کہ بازار میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظہ کا چرچا ہے ہمارے حلقے میں، لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب کا حافظہ انور شاہ کشمیری کے حافظے سے بہت گنا بڑا ہوا تھا. یہ بات عموماً نہیں معلوم ہے. ایک مرتبہ 500 صفحے کی کتاب بازار میں آئی، حضرت کو علم ہوا، حضرت گئے خریدنے کے لیے. کہا ایک ہی نسخہ ہے. کہا بھائی پڑھ کے دے دوں گا. پڑھ کے حضرت نے واپس کر دیا اسے آریتن. اس کے بعد جو کچھ پڑھا تھا ایک مرتبہ بیعینی ہی لکھ دیا حضرت نے. اس کے بعد لکھنے کے دوران جہاں جہاں اس کتاب میں غلطی تھی اس غلطی کی اصلاح بھی فرما دی.
یہ حافظہ تھا علامہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ایک پادری اس نے کہا، کسی نے کہا شاہ عبد العزیز دلی کے سب سے بڑے عالم ہیں، وہاں حاضر ہوا. اس نے بڑا عجیب سوال کیا. اس نے یہ کہا کہ حضرت ایک آدمی راستہ گم کر لیا ہے، راستہ بھٹک گیا ہے. ایک آدمی بھٹک گیا ہے، وہ جا رہا ہے تو دیکھا کہ ایک راستے پر ایک آدمی سو رہا ہے اور ایک آدمی اس کے سرہانے بیٹھا ہوا ہے. ایک آدمی تو راستہ گم ہو گیا. راستہ تلاش کرتا 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 ایک ایسی جگہ پہنچا کہ وہاں ایک آدمی تو سو رہا ہے، ایک آدمی اور ایک آدمی اس کے سرہانے بیٹھا ہوا ہے، بیدار ہے، جاگ رہا ہے. تو اس نے پوچھا کہ یہ جس نے جو راستہ بھٹک گیا ہے، اب اس کو راستہ اس سونے والے سے پوچھنا چاہیے یا جو آدمی جاگ رہا ہے بیدار ہے اس سے پوچھنا چاہیے؟ یہ سوال کیا اس نے. سوال سمجھ میں آ گیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ تو شاہ عبد العزیز صاحب نے فرمایا کہ اسے جو آدمی سویا ہوا ہے، جو آدمی اس سے پوچھنا چاہیے راستہ. اس لیے کہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے بیدار ہے، وہ بھی اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ سونے والا اٹھ جائے تو میں راستہ پوچھوں گا. آپ نہیں سمجھے؟ اور کھولتا ہوں ذرا. اس کے پوچھنے کا منشا یہ تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا، حضور کا کیا ہو گیا؟ وصال ہو گیا، حضور کا وفات ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ ہیں. تو زندے کو پوچھ کر عمل کرنا چاہیے، زندے کی شریعت پر، یا جو اس آدمی کا انتقال ہو گیا اس کی شریعت پر عمل کرنا چاہیے. تو شاہ عبد العزیز نے کہا کہ اس زندے کو بھی اس مردے، اس جو سویا ہے اس کو پوچھ کر عمل کرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے کہ وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ وہ اٹھے گا تو اس سے پوچھ کر عمل کروں گا. اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب دمشق کی جامع مسجد پر آئیں گے. یہ ہمارا متفق علیہ عقیدہ ہے، آئیں گے اور ضرور آئیں گے. امام مہدی پہلے آئیں گے، پیدا ہوں گے امام مہدی تو مدینے میں، اس کے بعد عیسیٰ آئیں گے. لیکن جو آئیں گے تو حضور کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے اور کرائیں گے، اپنی شریعت نہیں چلائیں گے. جی تو میں کہہ رہا تھا رسول سے مراد یہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جو لوگ اہل قرآن کے نام سے ایک طبقہ ہے، فرقہ، آپ کو نہیں معلوم ہے، وہ کہتا ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے یہ اللہ کی کتاب کافی ہے. ہماری ہدایت کے لیے حسبنا کتاب اللہ، ہماری ہدایت کے لیے کیا کافی ہے؟ اللہ کی کتاب کافی ہے. وہ فرقہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ قرآن ہی میں اللہ نے اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب رسول کی اطاعت سے روگردانی اللہ کے قرآن کی روگردانی ہے، اور وہ کفر ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت سے انکار قرآن مجید کی آیتوں سے انکار ہے. ہاں جس طرح اللہ کی کتاب ہمارے لیے دلیل ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنت، اور اسی طرح جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے. اطیع اللہ. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جی. اور حدیثوں میں ہی یہ ہے کہ میری امت کے علماء، پورے علماء، امت کے علماء کی اکثریت جس بات پر جمع ہو جائے، غور سے سن لیجئے اس مضمون کو اچھی طرح. ایک میں اس سے پہلے بھی میں نے کسی آیت کے تفسیر میں بہت تفصیل سے میں نے اسے بیان کیا. اب اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا میں. لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے علماء، میری امت کے علماء کی اکثریت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. دیکھو نبی معصوم ہوتا ہے، بولو نبی معصوم، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، لیکن امت کے علماء کا اجماع وہ بھی معصوم ہوتا ہے. ایک آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک امت کے علماء کی اکثریت کسی بات پر جمع ہو جائے تو حضور نے فرمایا کہ پھر وہ گمراہی نہیں ہوتی. پوری امت کے علماء یہ گمراہی پر جمع ہو جائے، ایک گمراہ ہوگا، دو گمراہ ہوگا، 10 گمراہ ہوں گے، لیکن امت کے علماء کی اکثریت گمراہی پر جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. تو وہ بھی حدیثوں سے ہی.
یہ تو حضور کی حدیثوں میں ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ حضور یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے تھے، تو تھوڑی دور مشایعت کے لیے، اسے کہتے ہیں عربی میں مشایعت، تھوڑی دیر دل جوئی کے لیے ساتھ چلتے ہیں۔ چلتے چلتے حضور نے پوچھا کہ معاذ اگر کوئی فیصلہ آئے گا تو کیسے کرو گے؟ کبھی کتاب اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کروں گا۔ پوچھا اگر اللہ کی کتاب میں نہ ہو تو؟ کہا بسنتی رسول اللہ، آپ کی سنت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کروں گا۔ پھر پوچھا اگر نہ اللہ کی کتاب میں ہو اس مسئلے کا حل اور نہ میری سنت میں ہو تو کیا کرو گے؟ تو فرمایا اجتہد برائی، تو فرمایا کہ میں میری ان قرآن و حدیث کے اصول پر غور کر کے اس مسئلے کا حل نکالوں گا اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، یہ فرمایا۔ جب یہ فرمایا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شاباشی دیتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام تعریف بھی اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس سے اس کا اللہ اور اس کا رسول راضی ہے، یہ فرمایا تھا۔ یہ سارے اس میں اس کو شامل ہیں ضمناً۔ جب اللہ کے رسول کتاب اللہ کو مان لیا گیا تو کتاب اللہ میں ہی اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ جب اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے تو اللہ کے رسول کی حدیثوں میں ہی اجماع امت کا حکم ہے اور قیاس کی حجیت کا حکم ہے، ایک مستقل موضوع ہے۔ آگے کہتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، یہ فرمایا۔ لیکن یہ اولی الامر منکم کی اطاعت اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہو تب۔ لیکن اگر کوئی حکمران، کوئی ذمہ دار اللہ کے اور رسول کے منشا کے خلاف حکم دیتا ہے تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، فرمایا مخلوق کی ایسی اطاعت کرنا، ایسے امر میں اطاعت کرنا کہ جو ناجائز ہو وہ مخلوق کے لیے جائز نہیں، مخلوق کی وہ اطاعت جو ناجائز ہو جائز نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، ہم کو کہا جا رہا ہے اگر عوام میں اور حکومت کے لوگوں میں اگر اختلاف ہو جائے کسی چیز میں کہ یہ اللہ کا حکم کیا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، کچھ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اختلاف ہو گیا عوام میں اور ذمہ داروں میں اختلاف ہو گیا تو کہتے ہیں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ کی کتاب اور حضور کی سنتوں کی طرف رجوع کرو، دیکھو تمہارے اس مسئلے کا حل اس میں ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو بہت اچھا، اگر نہیں ہے تو پھر اس میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھ کر پھر تو اب یہ مسئلہ تو فقہ کے درمیان چلا جائے گا، وہ بتائیں گے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اگر صاف صاف احکامات ہیں، اگر کوئی ذمہ دار اللہ کے صاف صاف احکامات کا انکار کر رہا ہے وہ تو قرآن میں مل جائے گا، اگر کوئی ایسے احکام کا انکار کر رہا ہے جس کا حکم قرآن میں صاف نہیں ہے لیکن قرآن کی کسی اصول اور حدیث کے کسی اصول سے وہ بات نکلتی ہے تو پھر علماء بتائیں گے کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے، پھر تو حاکم اور محکوم دونوں اس پر متفق ہو جائیں گے، یہ فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور مرنے کے بعد دوبارہ مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان رکھتے ہو تو، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو تم اللہ کی کتاب اور حضور کی سنت میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرو، نفسانیت پر عمل نہ کرو، ضد نہ کرو، یہ مطلب ہے اس کا۔ آگے فرمایا ذالک، یعنی یہ اختلاف کے موقع پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ خیرن، دنیا میں بھی تمہارے لیے بہتر ہوگا، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور عاقبت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے تمہارے لیے بہت بہتر بات ہوگی ہے، یہ فرمایا۔ آگے کہتے ہیں الم تر الی الذین، یہودیوں کا ذکر ہے، یہ منافقوں کا ذکر ہے۔ جو منافق ہوتا ہے اس کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، اس کے قول و فعل میں کیا ہوتا ہے؟ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے،
کہتا کچھ ہے. ہمارے مولانا یونس صاحب تھے پونا والے, میں سنا رہا تھا جمعہ میں بھی, وہ کہتے تھے یہ جو ایمان کا سفر ہے ایک بالشت کا ہے, زیادہ لمبا نہیں ہے. جو ایمان کا سفر ہے وہ زیادہ لمبا کتنا مختصر ہے. کہتے تھے ایک بالشت, زبان کو دل کو, یہ زبان کا بول دل میں اتر جائے. کیا کہتے تھے؟ زبان کا بول اتنا مختصر سفر ہے ایمان کا کہ یہ زبان کا بول کہاں اتر جائے؟ دل میں اتر جائے. تو یہ منافق جو ہوتا ہے, منافق کی ایک بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. کہتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے. وہ اندر کا کافر ہوتا ہے, وہ اندر سے کافر ہوتا ہے. الم تر الی الذین, منافقین اب بھی ہوتے ہیں. ایک مرتبہ سید التابعین حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا, حضرت بصرہ میں منافقین ہیں؟ کیا پوچھا؟ بصرہ میں منافقین ہیں پوچھا. تو حضرت نے فرمایا اتنی بڑی تعداد میں ہیں, اگر وہ اس شہر سے نکل کر چلے جائیں تو یہ بصرہ شہر جنگل میں تبدیل ہو جائے. اتنی بڑی تعداد اس زمانے میں تھے, تابعین کے زمانے میں بھی. آج تو نفاق کا دورہ ہے, پورے معاشرے پر نفاق کی حکومت ہے. ہاں, مخلص کو چراغ لے کر کے تلاش کرنا پڑتا ہے, مخلصین کو. ہاں, تو کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن کا گمان یہ ہے, جو یہ کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان لے آئے, اور اس سے پہلے جو توریت انجیل اس پر بھی وہ ایمان لے آئے. ان کا دعویٰ تو یہ ہے. یریدون, لیکن چاہتے یہ ہیں, دعویٰ تو کیا ہے؟ حضور کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر بھی ایمان لے آئے, اور آپ سے پہلے جو توریت انجیل اس پر بھی ہم ایمان لے آئے. یہ فرمایا, یہ دعویٰ ہے ان کا. لیکن عمل کیا ہے؟ یریدون, وہ یہ جب ان کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں, یریدون, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یتحاکموا, اپنے فیصلے لے کر جائیں, الی الطاغوتی, شیطان کی طرف. کس کی طرف لے کر جائے؟ کعب بن اشرف. کہتے ہیں کہ ایک کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا, اور منافقین زیادہ تر یہ جو ہے وہ یہودیوں میں سے ہی تھے. منافقین زیادہ تر یہودیوں میں سے ہی, منافقین کی زیادہ تعداد مدینہ میں ہی تھی. ان کا ایک سردار تھا جس کا نام کعب بن اشرف تھا. کیا تھا؟ اشرف تھا. اصل میں ایک بشر نامی ایک منافق تھا, اس کے اور ایک یہودی کے درمیان میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا. تو جو یہودی تھا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ مسئلہ لے کر ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ کہاں؟ ہم حضور کی خدمت میں جائیں گے. یہ فرمایا. اور جو منافق تھا وہ کہہ رہا تھا کعب بن اشرف کی طرف جاؤ. حالانکہ یہودی کو جانا چاہیے, کعب بن اشرف بھی یہودی تھا, اس کو یہ یقین تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانبدار نہیں ہیں, غیر جانبدارانہ فیصلہ کریں گے, جو حق کا ہوگا فیصلہ وہ کریں گے, چاہے میرے حق میں ہو چاہے اس کے حق میں ہو. ہاں, اس لیے کہ باوجود یہ عجیب تاریخ کا ایک عجیب یہ واقعہ ہے. ادھر مخالفتیں بھی جاری ہیں, لیکن مکے میں بالکل اسی زمانے میں حضور صادق کے نام سے مشہور ہے, امین کے نام سے مشہور ہے. مخالفت بھی انہی کی کریں گے, امانتیں رکھنے کا موقع آئے گا تو امانتیں انہی کے پاس رکھیں گے. یہ عجیب تاریخ کی حقیقت ہے کہ دل گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ ہونا ہو یہ نبی ہے, سچا ہے, جھوٹا نہیں ہے, یہ امانت دار ہے. یہ تاریخ کی ایسی حقیقت ہے. تو منافق اور دونوں خیر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے, لیکن چاہتے تو وہ تھے, آگے وہ. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سن کر کے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو اس کے بعد وہ جو منافق تھا اس نے کہا کہ بھائی, اس نے کسی طرح راضی کر لیا کہ حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ عمر کے پاس. خیر اس یہودی کو لے کر, جبکہ حضور نے فیصلہ فرما دیا, ایک ہے مشورہ, بولو ایک ہے مشورہ, اور ایک ہے فیصلہ. ایک ہے مشورہ اور ایک ہے فیصلہ. اگر حضور کوئی مشورہ دے تو قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے,
لیکن اگر حضور حکم دے اور فیصلہ سنا دے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، اب اختیار باقی نہیں رہتا، نبی کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ آخری ہے، حرف آخر ہے، نبی کوئی جو ہے وہ مصنف تھوڑی ہے کہ جس سے غلطی واقع ہو، اگر غلطی واقع ہو تو آسمانوں سے جبریل کے ذریعے اصلاح ہوتی تھی۔ ہاں، تو اس کے بعد حضرت عمر کے پاس گئے کہ کیا قصہ؟ یہ قصہ ہوا۔ باتوں میں یہودی نے کہا کہ ہم حضور کے پاس گئے تھے، حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ آدمی مجھے آپ کے پاس زبردستی لے آیا۔ اچھا ایسا؟ انہوں نے پھر منافق سے پوچھا ایسے ہی ہوا تھا یہ کہہ رہا ہے؟ ہاں ایسے ہی ہوا تھا۔ تو کہا ٹھیک ہے بیٹھو ابھی آتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لائے اور منافق کی گردن اڑا دی۔ کہا جو حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کے ہاں اس کا یہی فیصلہ ہے، عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ ہاں، لہٰذا ہم کو اپنے فیصلوں میں، اپنے مسائل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو حل بتایا ہے ہمارے مسائل کا، اس کی طرف رجوع کرنا اور اسے تسلیم کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ یہ نفاق ہو جائے گا کہ اسے اللہ اور رسول کے فیصلے منظور نہیں ہے۔ اسی کے ذیل میں فقہائے احناف نے لکھا ہے کہ ہر محلے میں، یعنی تو کم سے کم ہر علاقے میں دارالقضاء، جہاں مسلمانوں کے مسائل کا حل ہو، مسلمانوں کے مسائل کا شریعت میں کیا حل ہے، نکاح کا، خلا کا، طلاق کا، ہاں اسی طرح وراثت کے مسائل میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، جائیداد میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، کاروباری مسائل میں جھگڑے پیش آتے رہتے ہیں، ایسے مسائل میں رجوع کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ ہر علاقے میں ایک ایسا دارالقضاء ہونا چاہیے جہاں مسلمانوں کے مسائل کا حل قرآن و حدیث کے روشنی میں بتایا جائے۔ فقہاء احناف نے لکھا اس آیت کے ذیل میں یہ ہونا چاہیے۔ اب ماشاءاللہ پورے ملک میں جمعیت علماء ہند و مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پلیٹ فارم سے یہ کام ہوا اور ہو رہا ہے، بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ کچھ پیسے نہیں لیتے ہم بیٹھ کر، یہ واحد طبقہ ہے علماء کا جو بغیر فیس کے مسائل بتاتا ہے، بغیر فیس کے خدمات انجام دیتا ہے، بغیر فیس کے راتوں رات جاگ کر کے طویل فتوے لکھتا ہے۔ ہاں، یہ واحد طبقہ ہے جو بے لوث خدمت کرتا ہے۔ ان یتحاکموا الی الطاغوت، طاغوت کہاں؟ کعب بن اشرف کو، اس لیے کہ وہ شیطان تھا، بدماش شیطانی حرکتیں کرتا تھا، یا نہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، اللہ اور رسول کے احکامات کو چھوڑ کر دوسرے سے اپنے فیصلے کرانا، دوسرے سے اپنے فیصلے کرانا، یہ شیطانی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، درا حالیں کہ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، یہ غیر شرعی نظام کو، غیر اللہ کے احکام، غیر اللہ کے پاس رسول کے علاوہ میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کو جو ہے وہ منع کیا گیا تھا۔ آپ کو قصہ سناؤں میں کہ حضرت عمر بیٹھے ہیں، فاروق اعظم، وہ توریت پڑھ رہے تھے، حضور کی مجلس ہے، حضور کی نظر پڑ گئی، کہا فاروق کیا کر رہے ہو؟ عمر کا تو انہوں نے کہا کہ توریت پڑھ رہا ہوں تاکہ اس میں بھی کوئی کام کی بات ہاتھ لگ جائے۔ تو حضور کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے سرخ ہو گیا، فرمایا عمر کیا بات کرتے ہو؟ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں تھا، یہ فرمایا تھا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جب موسیٰ کی اتباع میں بھی نجات نہیں، جب عیسیٰ کی اتباع بھی نجات نہیں، تو لوگ یہودیوں عیسائیوں کے طریقے میں نجات تلاش کر رہے ہیں، جبکہ موسیٰ عیسیٰ کی شریعت پر بھی عمل کرو گے تو اب نجات ممکن نہیں ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، شیطان کی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ وہ یہودی کے پاس لے جانے کے لیے مصر تھا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اللہ کے احکامات پر مطمئن نہ ہونا یہ شیطانیت ہے، یہ نفاق ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم کو گمراہ کر کے راہ حق سے دور لے جا کر پھینک دے۔ اور میں آج ایک واقعہ سنا رہا تھا، سنا دوں؟ وقت ہے آپ کے پاس؟ کھانے کی دیری تو نہیں ہو رہی؟ آج سنا رہا تھا، یہ اس بات پر سنا رہا تھا کہ اللہ کے احکامات پر آدمی کا دل مطمئن ہونا چاہیے۔
اس واقعے کو حضرت تھانوی نے اپنے خطبات میں، یہ واقعہ بہت پہلے کا نہیں ہے، پہلی امتوں کا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کا، حضرت موسیٰ کے زمانے کا نہیں، یہ آج سے تقریباً 80 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تھانہ بہون کے یو پی کے رہنے والے تھے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ اچھا، یہ واقعہ میں نے حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر میں بھی سنا ہے، بڑا عجیب عبرتناک واقعہ ہے۔ دیکھو، ایک تو ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا نہیں کرنا، یہ دوسری بات ہے بالکل، لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کی لائی ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے تعلق سے یا اس کے کسی حکم کے تعلق سے دل میں اعتراض کی کیفیت، ایک بے اطمینانی کی کیفیت، ایک شبہے کی کیفیت، یہ کفر ہے۔ تو شیخ محمد تھانوی کہتے ہیں، عربوں میں آج بھی رواج ہے کہ ایک ایک قبر میں 2 میتوں کو دفن کر دیا جاتا ہے، اگر ضرورت ہو کہیں تو وہ آج بھی جائز ہے، بہت پہلے سے وہ رواج ہے۔ چند دنوں کے بعد قبر کو ایک ہی قبر میں دوسروں کو دفن کر دیتے ہیں، کبھی کبھی موقع ہوتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو ایک ہی قبر میں کئی میتیں دفن کرتے ہیں، ایسا بھی ہوا بھی ہے نا، ایسا ہے بدر کے موقع پر۔ تو شیخ محمد کہتے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرتبہ میں مکے میں حاضر تھا حج کے موقع پر، دیکھا ایک بوڑھے میاں کا انتقال ہوا جسے شیخ دہان کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ دہان کہتے ہیں تیلی کو، جو تیل بیچتا ہے۔ ہاں، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو ایک قبر کھودی گئی۔ یہ انہوں نے چاہا کہ یہاں کسی جنازے میں اب تک شریک نہیں ہوا، دیکھیں کیسا دفن کرتے ہیں، جا کے دیکھیں گے۔ تو یہ بھی حاضر ہوئے تو دفن کر دیا گیا، دفن کر کے مٹی ڈال دی گئی، واپس چلے آئے۔ چند گھنٹوں کے بعد ایک دوسرا جنازہ آیا تو شیخ محمد کہتے ہیں کہ میں خالی ہوں، چلو پھر دیکھتے ہیں۔ تو یہ مشورہ ہوا کہ اسی قبر میں، جس قبر میں چند گھنٹے پہلے شیخ دہان کو دفن کیا گیا ہے، وہاں اس دوسرے میت کو بھی اسی میں دفن کر دیا جائے، یہ مشورہ ہوا۔ تو میت کو لے کر گئے دفن کرنے کے لیے، جب قبر کھولی گئی تو کیا دیکھتے ہیں، چند گھنٹے پہلے جس بوڑھے میاں کو دفن کر کے آئے تھے وہاں وہ غائب ہیں، وہاں سے وہ کیا ہیں؟ لاشی، میت ہی موجود نہیں، اور اس جگہ ایک فرانس کی ایک نوجوان لڑکی کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ ہاں، ایسی وہ غریب بات تھی، غل ہوا، شور مچا، ہنگامہ مچا، قیامت برپا ہوئی۔ ارے شیخ دہان کو چند گھنٹے پہلے قبر میں رکھا گیا تھا، یہ کیا عجیب و غریب ماجرا ہوا کہ یہاں تو ان کی میت تو غائب ہے اور ایک فرانس کی ایک لڑکی کی میت وہاں رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اس زمانے میں جو حج کا زمانہ تھا، فرانس سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے حج کے لیے، وہ بھی جب شور ہوا تو وہ بھی گئے، انہوں نے جا کر کے جھانکا تو چیخا کہ اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو میری شاگردہ ہے، اس کو تو میں پڑھایا کرتا تھا، چند دن پہلے اس نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ یہ فرانس کی ایک چرچ ہے، اس کا ایک پادری ہے، اس کی بیٹی ہے، اور یہ بڑے اخلاص کے ساتھ اس نے اسلام قبول کیا تھا اور دین کی باتیں مجھ سے سیکھا کرتی تھی۔ اس کا بھی چند دن پہلے انتقال ہو گیا، اسے تو دفن کر دیا گیا، اسے تو فرانس میں دفن کیا گیا۔ خیر، یہ تو معاملہ ہوا، لوگوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ فرانس سے اسے کہا کہ ٹیلی گرام بھیجو اور وہاں فرانس سے ان کے والد سے اس بات کی تحقیق کرو، کہو کہ ایسا ایسا ماجرا پیش آ گیا ہے کہ ان کے لڑکی کی میت یہاں مکے میں ملی ہے۔ اچھا، اس کے بعد خیر وہ ٹیلی گرام گیا، پورا ماجرا ان کو سنایا گیا، ادھر سے جو ہے وہ جواب ان کو جا کر کے اس لڑکی کی خبر کھودی گئی تو اس خبر میں لڑکی کی خبر میت غائب ہے اور شیخ دہان کی میت وہاں رکھی ہوئی ہے۔ بڑی برکت کا موقع ہے، اسی لیے قرآن میں آتا ہے جب قیامت میں فیصلہ ہوگا، فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن دل کے اندر چھپا ہوا نفاق وہ نکال کر دکھایا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دیکھو تم دنیا میں بڑے متقی پرہیزگار بنے پھرتے تھے نا، نفاق چھپا ہوا تھا وہ تمہارے دل میں، نفاق پہلے دکھایا جائے گا۔ اب کہا اس نفاق کی بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ تم کو جہنم میں بھیجیں گے۔
دلیل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، فیصلہ بھی ہوگا اور دلیل بھی دی جائے گی فیصلے کی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں فرانس میں وہ جو لڑکی ہے، وہ لڑکی کی میت غائب، جس کو مکے میں دفن کیا گیا تھا اس کی میت وہاں موجود۔ یہ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ بھی اس لڑکی نے اس اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی میت کو فرانس سے مکے میں منتقل کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس کو مکے میں دفن کیا گیا تھا اس کی میت فرانس کیسے منتقل ہو گئی؟ خیر سارے لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے شیخ حرم کے پاس گئے، کہا کہ شیخ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، واقعہ یہ کہا تو انہوں نے ایک بات کہی اور کہا کہ جس آدمی کے دل میں جو اسلام کے خلاف کوئی اعتراض کی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے، اگر اس کو مکے مدینے میں دفن کیا جاتا تو ہم نے اپنے بزرگوں سے متواتر یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس مقامات میں اس کی میت کو رہنے نہیں دیتے، اٹھا کر دنیا کے کسی کونے میں پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مکے میں یا مدینے میں مرتا ہے تو مامون اٹھایا جائے گا، اس کو عذاب قبر بھی نہیں ہوگا اور اس کو عذاب بھی نہیں ہوگا جہنم کا، اور اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ یہ صحیح روایت ہے، اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ یہ اتنے مقدس مقامات ہیں، پھینک دیا گیا۔ اور پھر سوال پیدا ہوا کہ بھئی جا کے پوچھے تو صحیح اس کی بیوی سے کہ یہ جو ہے وہ شیخ دہان کا کیا معاملہ ہے؟ کہ سارا ایک وفد ایک جماعت کی شکل میں گھر میں حاضر ہوئے، پردہ کرایا گیا، ان سے پوچھا گیا بھئی تمہارے شوہر کیا گناہ کرتے تھے؟ تمہارے شوہر کیا؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، صوم و صلات کے پابند، حلال کماتے تھے، کھاتے تھے، بیچارے بڑے نیک تھے۔ یہ کہا نہیں سوچو کچھ تو ہوگا، کچھ نہ کچھ بات ہوگی۔ تو اس کو یاد آیا بیوی کو، اس نے کہا ایک بات ہے لیکن میں سب کے سامنے نہیں کہہ سکتی، آپ اکیلے اگر کنارے آ جائے تو میں آپ کے کان میں وہ بات کہوں گی۔ تو اکیلے الگ ہو گئے تو انہوں نے کان میں کہا کہ جب شوہر مجھ سے، شیخ دہان جب مجھ سے ہم بستری کرتے تھے، ہم بستری کے بعد یہ کہتے تھے کہ عیسائیوں میں بیوی سے ملنے کے بعد غسل فرض نہیں ہے، اسلام میں بیوی سے ملنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بات عیسائیوں میں بڑی اچھی ہے، یہ بات ان کی زبان سے میں نے کئی مرتبہ سنا ہے، یہ اس نے کہا۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ اسلام کے ایک حکم پر ان کے دل میں اعتراض کی کیفیت تھی، تو باقی تمام قرآن مجید کو ماننا ان کو کافی نہیں ہوا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ عمل کرنا نہ کرنا بات کی بات ہے، لیکن دل کی گہرائیوں سے آدمی اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ میں قرآن و حدیث کی ہر بات کو دل کی گہرائیوں سے مانتا ہوں کہ قرآن سے بہتر کوئی طریقہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے زیادہ بہتر طریقہ دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ ہم گالیاں تو یہودیوں کو دیتے ہیں لیکن شادیاں انہی کے طریقے کے مطابق کریں گے، کاروبار انہی کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ ہاں چہرہ ہم کو نبی کا پسند نہیں، ان کا پسند۔ ایک بات اور کہوں تم کو میں، حضرت بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے آدمی آئیڈیل اس کو بناتا ہے، اس آدمی کی نقل اتارتا ہے جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہمارے دل میں حضور کی عظمت ہے یا یہودیوں عیسائیوں کی عظمت ہے، اس لیے کہ ہم کو حضور کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے دل کی گہرائیوں سے حضور کی شریعت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہاں اس لیے کہ معاملہ اللہ سے ہے۔ ہاں دل کی کیا کیفیت ہے، دل میں کیا اعتراضات و شبہات پڑ رہے ہیں، اسے تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ اس کو لے کر گئے تو اللہ کے رسول کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرنا، اللہ کے رسول کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرنا یہ نفاق ہے۔ اسی لیے جب منافق کا سر قلم کیا گیا تو ہنگامہ مچا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کی گردن مار دی، حضرت عمر نے ایک مسلمان کی، تو حضور کی بات پہنچائی گئی تو حضور نے بھی یہ کہا کہ اللہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ عمر جو ہے ایک مسلمان کی گردن مارنے کی جرات کریں گے۔ یہ کہا، اتنے میں جبریل وہی لے کر کے آگے اور کہا عمر نے کوئی غلط نہیں کیا، عمر نے جس کا سر قلم کیا ہے وہ اندر سے منافق ہے، وہ اندر سے کافر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرنا یہ کفر ہے۔ سمجھ میں آئی بات میری؟ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔